آج دنیا میں جو اٹیک کر رہی ہے وہ اسلامی عقائد پر نہیں کر رہی، اسلامی شریعت پر کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقائد تو آپ جو چاہیں رکھیں، لیکن شریعت یہ والی جو ہے یہ اس میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اور اس میں چور کے ساتھ بڑا ظلم ہے، اور اس میں فلاں کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ اٹیک شریعت پر ہے، اور وہ اصل میں اس لیے ہے کہ وہ اس شریعت کی اسپرٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو دشمنی کی وجہ سے اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں انٹلیکچوئلس کی، لائرس کی، وہ جو اٹیک کرتی ہے وہ میں تو کم سے کم یہ تجربہ نہیں رکھتا، تسلیم نہیں کرتا کہ وہ دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کے بھی ہے۔ اور میرا ایک سلسلے میں ایک تجربہ ہے، جب شعبانوں کی تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر نگرانی، تو وہ دراصل عدالت کا ایک فیصلہ تھا جس کے خلاف قانون بنوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور عدالت کا فیصلہ دراصل اس مسئلے پر تھا کہ ایک ویڈو نہیں، ایک مطلقہ عورت کو مینٹیننس کیا صرف عدت کے اندر تک ملنا چاہیے یا پوری زندگی ملنا چاہیے۔ عدالت کا کہنا یہ تھا کہ پوری زندگی ملنا چاہیے۔ تو اس پر پورے ملک میں بحث چل گئی۔ مجھے ایک موقع ملا کہ میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے الہ آباد گیا۔ میں عام طور پر نہیں شریک ہوتا تقریبات میں، لیکن ایک بزرگ کے حکم سے مجھ کو ایک نکاح پڑھانے کے لیے جانا پڑا، اور اللہ کے نیک بندوں کے حکم کی تعمیل میں کتنا خیر ہوتا ہے وہ اس کا بھی ایک تجربہ ہوا۔ وہ ایک جج صاحب کی بیٹی کا نکاح تھا، ہائی کورٹ کے، الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کا، اور میں نے وہاں یہ دیکھا کہ سارے الہ آباد ہائی کورٹ کے ججز اور لائر سب وہاں موجود ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے بزرگوں کے اتباع میں 10-15 منٹ کی ایک تقریر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر کچھ ضروری پیغام پورے آڈینس کو مل جائے، اور خاص طور پر خطبہ نکاح کا سمپل سا مضمون وہ گویا ان تک پہنچا دیا جائے۔ تو میں نے اپنے معمول کے مطابق اسی طرح کی تقریر کی اور کوشش کی، کیونکہ وہ سارے ججز موجود تھے، کہ ایک قانون کی زبان زیادہ بولتے ہوئے میں کسی طرح کنوے کر سکوں ان کو یہ پیغام کہ کتنا عورت کو کتنے خوبصورت حقوق ملے ہیں اور کتنا انصاف کیا گیا ہے عورت کے ساتھ۔ بعد میں جب کھانے کی میز پر بٹھائے گئے ہم لوگ، تو جو ہائی کورٹ کے، الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے ساتھ ہم کو بٹھایا گیا، تعارف ہوا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے اس وقت یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ نے تو 15 منٹ کے اندر اتنا کچھ کہہ دیا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو آپ سے مسلم فیملی لا کے بارے میں کچھ کلاسز لینے پڑیں گے۔ تو انہوں نے بہت ہی ہمبل انداز سے مجھ سے یہ بات کہی کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ نہیں جانتے، لیکن آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے ہمیں لگا۔ تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اگر میں کسی کام آ سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جسٹس جعفری جن کی بیٹی کی شادی تھی، میں ان سے بات کر کے آپ کو پیغام بھجواؤں گا، اور ہم چاہیں گے کوئی سیشن ایسا ہو جس میں آپ ہم کو اسلامک فیملی لا کے بارے میں کچھ ہم کو ایجوکیٹ کریں۔ میں نے کہا میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ خیر وہ اگلا اتوار طے ہو گیا اور میں پھر چلا گیا، اور میں صرف قرآن مجید ہاتھ میں لے کر گیا، انگلش ورژن، اور کوئی کتاب لے کے نہیں گیا۔ وہاں بات ہوئی ان سے، تو وہ چیف جسٹس صاحب اتنے ہمبل تھے وہ کہ وہ نوٹس لیتے رہے، لکھتے رہے، لیکن 10-15 منٹ میں وہ تھک گئے، کہنے لگے ہم لوگوں کے لکھنے کی تو عادت رہ نہیں گئی، ہم تو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ٹیپ ریکارڈر منگوایا انہوں نے، اور وہ ریکارڈ کرنے لگے گفتگو۔ ان کے پاس کچھ سوالات لکھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ سوالات ابھی رہنے دیں، میں ایک ترتیب کے ساتھ مسلم فیملی لا کے بارے میں کچھ آپ سے کہوں گا، اور جب وہ بات پوری ہو جائے تو جو کوشچن آپ کے رہ جائیں وہ آپ پھر بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ میں نے کوشش کی کہ ایک ایک کر کے چیزوں پر روشنی ڈالتا رہوں۔ تقریباً 1.25 گھنٹے میں بولتا رہا، اور وہ لوگ خاموش سنتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے صرف 2 کوشچن رہ گئے، باقی سب کا آپ نے جواب دے دیا، اور وہ 2 کوشچن بھی حل ہو گئے۔ بڑے خوش ہوئے، بہت متاثر ہوئے۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ کو ایک گفٹ پیش کرنا چاہا جو میں نے کسی صورت سے نہیں لیا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس کو گرو دکشنا سمجھ کے لے لیجئے، جو ہم اپنے گرو کو، استاد کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا اب تو یہ اور زیادہ
چھونے کے قابل بھی نہیں رہا. تو کہنے لگے وہ کیوں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے اب تو بہت دیر ہو گئی, آپ بھی تھک چکے ہوں گے, مجھے بھی جانا ہے. کبھی آپ سے آئندہ ملاقات ہوگی تو میں آئندہ آپ سے گفتگو گرو دکشنا کے بارے میں کروں گا, اور قرآن لے کر نہیں آؤں گا, میں ویداز لے کر آؤں گا, اور میں بتاؤں گا کہ ویدک دھرم کے حساب سے یہ وہاں پاپ ہے کہ کوئی آدمی علم کے بدلے میں کوئی چیز لے. تو وہ بولے کہ کیا آپ ویدک گیان بھی رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا وہ آپ لوگوں کی کوئی پراپرٹی ہے, کوئی وہ فیملی پراپرٹی ہو؟ یہی تو شکایت ہے میں آپ لوگوں سے. تو پھر وہ بیچارے بہت شرمندہ ہوئے کہ نہیں صاحب ہم بہت. میں نے کہا اچھا میں آپ سے ایک اور گرو دکشنا لیتا ہوں. وہ یہ, میں گاڑی میں بیٹھنے والا تھا, وہ گاڑی میں رخصت کرنے کے میرے پاس کھڑے ہوئے تھے, حالانکہ ان کے ایک پیر میں تکلیف تھی. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ مسلم فیملی لا یہ بہت جسٹ اور بہت مناسب لا ہے, تو پھر آپ ایک سچائی کی گواہی دیجیے. آپ روزانہ گواہوں کے کٹہرے میں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وٹنس باکس میں آپ بھی آئیں. وہ فوراً سمجھ گئے, کہنے لگے آئی انڈرسٹینڈ, اوکے میں بتاؤں, میں آپ کو پھر آپ سے کانٹیکٹ کروں گا, کیونکہ وہاں پہ 2-4 لوگ اور لوگ کھڑے تھے تو کھل کر بات کرنا مناسب نہیں تھا. میرا اشارہ اس طرف تھا کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی جدوجہد چل رہی ہے, اور پرائم منسٹر راجیو گاندھی سے جو مولانا علی میاں, مولانا امت اللہ رحمانی اور بورڈ کی قیادت ان کو جو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس میں آپ کچھ رول پلے کریں, کیونکہ آپ ایک چیف جسٹس ہیں, سٹنگ چیف جسٹس ہیں. اللہ اس کو بیچارے کو, اب تو اس کا دنیا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کا صلہ تو اس کو ضرور ملا ہوگا. میں حیران رہ گیا. اس نے کچھ دن کے بعد, 4-5 دن کے بعد ایک انویلپ مجھے بھیجا, اس کے اندر 18 پیجز کا ایک خط تھا جو اس نے لکھا تھا پرائم منسٹر کو اور لا منسٹر کو, اور اس نے ایز اے لائر یہ ثابت کیا تھا کہ اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اور جو کوئی کوشش ہو رہی ہے, میں فلی کنوینسڈ ہوں کہ ان وجوہ سے مینٹیننس جو ہے وہ ایک کسی ڈائیورسی کو آفٹر عدت نہیں ملنا چاہیے, عدت کے اندر ہی ملنا چاہیے. خیر اس نے مجھے بھیجا تھا ڈرافٹ کہ اس کو آپ دیکھ لیں اور جو کریکشن کرنا ہو کر دیں. میں نے اس میں ایک آدھ جگہ معمولی سا کریکشن کر کے واپس بھیجا. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ پھر کیا ہوا. ہم لوگ بورڈ کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے بہت بعد میں, اور کوئی ذکر چھڑا تو ایک سینئر ممبر نے, بہت سینئر ممبر نے یہ کہا ایک مذاق کے موڈ میں, کیا آپ مولوی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے گورنمنٹ کنونس ہوئی تھی؟ ایسا نہیں ہے. وہ ایک لائر ہیں, ایک بڑے سٹنگ جج ہیں کوئی, جن کے خط سے کنونس ہوئے تھے پرائم منسٹر, اور یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون جج ہیں, یہ انہوں نے کہا. لیکن اتنا میں نے پتہ لگا لیا پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ کسی جج کا خط تھا جس سے پرائم منسٹر کنونس ہوئے. میں نے اتنا شکر ادا کیا, خاموش رہا, کیونکہ یہ راز تھا, میں نے بالکل نہیں کسی کو بتایا. شاید آج یہ میں پہلی بار اس طرح یہ بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور سارا زمانہ بہت پرانا ہو گیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ صرف دشمن نہیں ہیں بلکہ مس یا ال انفارم بھی ہیں, ان کو ٹھیک سے انفارمیشن نہیں ہے. اس لیے نہ تو آئسولیشن مسئلے کا حل ہے اور نہ کنفرنٹیشن مسئلے کا حل ہے, بلکہ کمیونیکیشن مسئلے کا حل ہے. اور کمیونیکیشن کے لیے اس وقت ایسے علماء کی تیاری جو پاک دل بھی ہوں, پاک باز بھی ہوں, بالکل مستغنی ہوں, ان کو اہل حکومت سے, اہل مال سے کچھ نہ چاہیے ہو, اور گہرے علم والے بھی ہوں, زبردست ان کی نظر بھی ہو, اور پازیٹیو اپروچ والے بھی ہوں. ایسے علماء اگر اس وقت تیار ہوں, ایک ٹیم تیار ہو, تب پھر جا کر انشاءاللہ اس گیپ کو ہم کچھ ریڈیوس کر پائیں گے, اور آگے آنے والے دنوں میں